اب اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کی بیوی آج رات یعنی جس رات اس کی شادی ہوئی ہے اسی رات وہ عورت حیض سے ہے، حیض کی حالت میں ہے اگر وہ عورت، تو ایسی صورت میں اس سے وہ صحبت کرے گا یا نہیں؟ تو اس سے پہلے جو کام بتایا یعنی دعاؤں کا پڑھنا، تو اس کو پکڑے دعا پڑھے، پیشانی پکڑ کر کے دعا پڑھے۔ اسی طرح نماز پڑھنا، تو چونکہ عورت تو نماز پڑھ نہیں سکتی کیونکہ حیض کی حالت میں ہے، لیکن مرد اس دن نماز شکرانے کی ادا کر لے اور عورت نہ پڑھے۔ لیکن چونکہ حیض کے ایام میں اپنی بیوی سے بھی صحبت کرنا حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن۔ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ وہ اذا ہے، گندگی ہے، تکلیف دہ چیز ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ ہو جاؤ، یعنی عورتوں سے حیض کی حالت میں جماع نہ کرو۔ ولا تقربوهن حتی یطہرن، اور اس کا آگے فرمایا کہ اور ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے قربت نہ کرو۔ قربت سے مراد یہاں پر جماع ہے، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اب حیض کیا ہوتا ہے؟ تو عورتوں کے، بالغ عورت کو آگے کے مقام سے جو خون آتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو MC کہا جاتا ہے، اور اس بارے میں آپ ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس بارے میں تفصیل جاننی ہو تو بہت سی اردو کتابیں بھی مہیا ہیں، اور پھر بھی اگر آپ کو اور معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو ایسی صورت میں اس سے جماع نہیں کر سکتے ہیں۔ اب جماع نہیں کر سکتے ہیں تو کب کریں گے؟ تو عورت حیض سے 3 دن 4 دن 5 دن یعنی زیادہ سے زیادہ اس کو 10 دن لگ سکتے ہیں، تو اس 10 دن کے اندر وہ پاک ہو جائے گی، پاک ہونے کے بعد ہی جماع کر سکتے ہیں، اس سے پہلے اس کے ساتھ صحبت اور جماع نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر اس ایک انسان کی خواہش ہے اور وہ اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلی رات یا نئی شادی ہوئی ہے اور کوئی بھی شخص برداشت نہ کر سکے، اپنے شہوت کو قابو میں نہ لا سکے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہو جائے، تو اب ایسا شخص کیا کرے؟ تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ بھی طریقہ بتایا ہے کہ عورت اپنے نیچے کے حصے میں یعنی نیچے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک وہ کوئی کپڑا اچھے سے باندھ لے، یعنی وہ جو کپڑا پہنتی ہے پاجامہ وہ اچھے سے اس کو باندھ لے، اور مرد اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کرے، اور باقی حصوں میں، باقی حصے سے مراد گردن سے نیچے، کیونکہ یہ بہت ہی مبارک اور مقدس ایریا مانا جاتا ہے، تو گردن سے نیچے کا جو حصہ ہے اس میں وہ اپنی شہوت کو پورا کر سکتا ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو اپنی شہوت کو، قضاء شہوت کے لیے یہ کر سکتا ہے کہ گردن سے نیچے اپنی شہوت کو پورا کر لے۔ گردن سے نیچے شہوت پورا کرنے کی اس کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ اب وہ کس طرح پورا کرے؟ تو اس کا بس وہی، اس کی کنڈیشن یہی ہے کہ وہ وہاں نہ جائے جس جگہ پہ جانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی پچھلا مقام، وہاں نہ جائے، تو پیچھے آگے پورا گھٹنے تک اس کو بند کر لینا ہے تاکہ مرد وہاں تک نہ جائے۔ اور اس کے بہت سے طریقے نکالے جا سکتے ہیں کہ ہم قضاء شہوت کیسے کریں، اپنی شہوت کی آگ کو کس طرح بجھائیں، اس کے طریقے نکالے جا سکتے ہیں۔ بس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اس مقام میں، یعنی آگے اور پیچھے کے مقام میں، پیچھے کے تو بالکل نہیں اور آگے کے مقام میں بھی نہیں، کیونکہ قرآن کریم سے صراحتاً یہ چیز منع کر دی گئی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اس وقت تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے۔ اب جب حیض سے پاک ہو گئی اس کے بعد وہ اس سے صحبت کر سکتا ہے۔ اب صحبت کرنے کے جو طریقے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، اور بہت سے طریقے، جو بھی طریقہ اپنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، یعنی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو آؤ، یعنی جیسے بھی جو بھی طریقہ استعمال کریں وہ غلط نہیں ہے، یعنی شریعت اسے ناپسندیدہ قرار تو نہیں دیتی ہے، یعنی حرام ناجائز تو نہیں کہتی ہے، لیکن طریقہ بہتر سے بہتر ہو، ایسا طریقہ ہو جس سے کہ اپنے پارٹنر کو کسی طرح سے بھی پریشانی نہ ہو۔